سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، میں جانے جا جانے تجلی کہوں تجھے، اور سب کچھ کہہ لے گی ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ عزیزان گرامی دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی شان ایسی شان ہے، کوئی آقا علیہ السلام کی شان کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام کی شان میں، آقا علیہ السلام کی تعریف میں اگر کوئی شخص نبی کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھ جائے، دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور پھر محمد کی تعریف کرنے بیٹھا جائے تو اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، محمد کی تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، محمد کے میم کی بھی تعریف نہیں ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن نبی کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی اللہ کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ کہہ کے اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کو بند کر دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں، یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی تعریف کیسی کی ہے صحابہ اکرام نے بھی۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت حسان بن ثابت نے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت بھی پکار اٹھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں دیکھتا بھی کہاں سے، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ میری آنکھ دیکھتی بھی کہاں سے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ اور بیان فرماتے ہیں، خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو تمام عیوب نقائص سے پاک پیدا فرمایا، یعنی حضرت حسان بن ثابت بیان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بے عیب بنا کر دنیا میں بھیجا، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیوب سے
تمام نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ یا رسول اللہ آپ کی شان تو یہ ہے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ شان ہے میرے آقا کریم کی۔ حضرت حسان بن ثابت نے دیکھیے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ حضرت حسان بن ثابت پکار اٹھے، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، آپ کی جیسی مرضی تھی، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں اللہ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، ساقی حوض کوثر کو ایسے ہی بنایا۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو بنانا چاہا تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب بتاؤ میں تمہارے ہاتھوں کو کیسا بناؤں؟ تو نبی کریم نے عرض کی ہوگی رب قدیر میرے ہاتھوں کو ایسا بنانا اگر میں اپنا ہاتھ کسی غریب پر رکھ دوں اس کی غریبی دور ہو جائے، اگر میں اپنا ہاتھ کسی یتیم پر رکھ دوں اس کی یتیمی دور ہو جائے، اگر میں اپنا ہاتھ کسی پریشان حال پر رکھ دوں اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر میں اپنا ہاتھ کسی غیر پر رکھ دوں تو وہ میرا ہو جائے۔ اے پروردگار عالم میرے ہاتھوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، اگر میں اپنا ہاتھ کسی پریشان حال پر رکھ دوں اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر کسی غریب پر رکھ دوں اس کی غریبی دور ہو جائے، اگر کسی بے بس پر رکھ دوں اس کی بے بسی دور ہو جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جاؤ میں نے تمہارے ہاتھوں کو ایسے ہی بنا دیا ہے۔ اس کی منظر کشی بریلی کے امام نے یوں بیان فرمائی ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب بتاؤ تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو کیسا بناؤں؟ تو نبی کریم نے عرض کی ہوگی رب قدیر میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، اتنی طاقت عطا فرمانا، اگر میں اشارہ کروں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر میں اپنی انگلی کا اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ جائے۔ اے پروردگار عالم میری انگلی میں اتنی طاقت عطا فرمانا، اے رب قدیر میری انگلی میں اتنی پاور عطا فرمانا، اگر میں اشارہ کروں اپنی انگلیوں سے تو انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اگر میں اشارہ کروں اپنی انگلی سے تو یہ درخت میرے سامنے چل کر کے آ جائے۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں اللہ نے پھر اتنی طاقت والا بنا کر کے بھیج دیا، پوری دنیا نے دیکھا اسی انگلی کے اشارے سے مصطفیٰ نے آسمان کے چاند کو گھما دیا، اسی انگلی کے اشارے سے آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لیا، اسی انگلی کے اشارے سے آپ نے درختوں کو اپنے قریب بلا لیا، انہی انگلیوں کی گھائیوں سے آپ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں جب نبی کریم نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میری انگلیوں میں اتنی پاور عطا فرمانا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب جاؤ میں نے تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ہی بنا دیا ہے۔ اس کی منظر کشی بریلی کے امام نے یوں بیان فرمائی ہے، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے مسلمانوں یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کی۔ اب آنکھیں بنانے کی بات آئی ہوگی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بتاؤ میں تمہارے آنکھوں کو کیسا بناؤں؟ اے میرے محبوب بتاؤ اپنی آنکھوں کو کیسا بنوانا چاہتے ہو؟ تو میرے پیارے مسلمانوں نبی کریم نے عرض کی ہوگی رب قدیر میرے آنکھوں کو ایسا بنانا اگر میں اشارہ کروں اپنی آنکھ سے، اگر کسی غیر پر ڈالوں
ڈالوں اپنی آنکھ کا اشارہ تو وہ میری طرف چل کے آ جائے، اگر یتیم پر ڈالوں یتیمی دور ہو جائے، اگر بے بس پر ڈالوں اس کی بے بسی دور ہو جائے، اگر پریشان حال پر ڈالوں اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر غیر پر ڈالوں وہ میرا ہو جائے، اگر میں کسی کے اوپر اپنی نگاہ ڈالوں تو وہ میرا ہو جائے۔ اے رب قدیر میری نگاہوں میں ایسی طاقت عطا فرمانا، ایسی پاور عطا فرمانا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب جاؤ، میں نے تمہاری آنکھوں کو ایسے ہی بنا دیا۔ اس کی منظر کشی بریلی کی امام نے یوں بیان فرمائی ہے، یوں بیان فرمائی ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ شان ہے نبی کریم کی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے، یہ شان ہے نبی کریم کی۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں نبی کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی کی کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے، نبی کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے تو حسان بن ثابت نے کہہ دیا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو تمام عیوب نقائص سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ جیسا بننا چاہتے تھے، گویا آپ جیسا بننا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنا دیا۔ اور واقعی میں یہ بات بالکل حقیقت ہے، جیسا میرے مصطفیٰ بننا چاہتے تھے اللہ نے اپنے حبیب پاک کو ویسے ہی بنا دیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، مصطفیٰ دنیا میں آئے تو نور بن کر کے آئے، اور ایسے نور بن کر کے آئے۔ مصطفیٰ کریم خود بھی روشن ہیں، اور جب دنیا کو آئے تو دنیا کو روشن کرتے ہوئے آئے، دنیا کو منور کرتے ہوئے آئے، منور کرتے ہوئے آئے، دنیا کو جگمگاتے ہوئے آئے۔ جہاں تاریک تھا، ظلمت کا گدا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا، گھر گھر میں اجالا تھا، وہ نور ازلی چمکیاں، غائب اندھیرا ہو گیا، نور والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا۔